بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ ویڈیو رمضان مبارک میں وہ کون سی گھڑی ہے جس میں دعا قبول ہو جاتی ہے؟ ویسے تو رمضان مبارک میں روزہ کی حالت میں انسان جو بھی دعا مانگے، جس وقت بھی مانگے، تو اللہ جل شانہ وہ دعا پورا فرمائیں گے۔ لیکن کچھ گھڑی ایسے ہے، کچھ اوقات ایسے ہے، اور اس میں ایک وقت ایسا ہے کہ اس میں بندہ جو بھی دعا مانگے اللہ جل شانہ وہ دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا ترد دعوتهم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ثلاثۃ، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ الصائم حتی یفطر، ایک یہ کہ روزہ دار کی دعا افطار کے وقت، روزہ دار کی دعا افطار کے وقت، تو روزہ دار کی دعا افطار کے وقت، افطار کے وقت بندہ پہلے سے بیٹھے 10 15 20 منٹ پہلے بیٹھے دعا مانگے اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنے پریشانیوں کے لیے، اس کے دعا رد نہیں ہوتی۔ تو اور دوسرا آدمی والامام العادل، دوسرے عادل بادشاہ کی دعا یہ بھی رد نہیں ہوتی۔ اور تیسرا دعوت المظلوم، کہ مظلوم آدمی کی دعا اللہ جل شانہ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا، گو کسی مصلحت سے کچھ دیر ہو جائے۔ تو اللہ جل شانہ روزہ دار کی دعا ضرور قبول فرماتے۔ اور دعا کے بارے میں ویسے بھی اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب مسلمان دعا کرتا ہے بشرطِ قطع رحمی یا کسی گناہ کی دعا نہ ہو، تو اللہ جل شانہ کی یہاں 3 چیزوں میں سے اسے ایک چیز ضرور ملتی ہے، یا خود وہی چیز ملتی ہے جس کی دعا کی ہے، یا اس کے بدلے میں کوئی برائی یا مصیبت اس سے ہٹا دی جاتی ہے، یا آخرت میں اسی قدر ثواب اس کے حصے میں لگا دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ بندے کو بلا کر ارشاد فرمائیں گے، اے میرے بندے، میں نے تجھے دعا کرنے کا حکم دیا تھا اور اس کے قبول کرنے کا وعدہ کیا تھا، اور تو نے مجھ سے دعا مانگی تھی، اور عرض کرے گا کہ مانگی تھی۔ اس پر ارشاد ہوگا کہ تو نے کوئی دعا ایسی نہیں مانگی کہ جس کو میں نے قبول نہیں کیا ہو۔ تو نے دعا مانگی تھی کہ فلاں تکلیف ہٹا دی جائے، میں نے اس کو دنیا میں پورا کر دیا تھا۔ فلاں غم کو دور کیا، دفع ہونے کے لیے دعا کی تھی، مگر اس کا اثر کچھ تجھے معلوم نہیں ہوا، میں نے اس کے بدلے میں فلاں اجر و ثواب تیرے لیے متعین کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، اس کو ہر دعا یاد کرائی جاؤ گی، اور اس کا دنیا میں پورا ہونا یا آخرت میں اس کا عوض بتلا دیا جائے گا۔ اس اجر و ثواب کی کثرت کو دیکھ کر وہ بندہ اس کی تمنا کرے گا، کاش دنیا میں اس کی کوئی دعا بھی پورا نہیں ہوئی تھی۔ آج تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ دعا پورا نہیں ہوئی، لیکن آخرت کے دن میں وہ تمنا کرے گا، کاش دنیا میں کوئی میرا دعا پورا نہ ہوتی، آج اس کا اجر اور ثواب مجھے مل جاتا۔ تو اس لیے دعا بہت اہم چیز ہے، اور رمضان مبارک میں تو ویسے بھی دعائیں قبول ہو جاتی ہے، تو وہ دعا سے بھی بچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنی جانوروں کو، اپنی اولاد کو، اپنے مال کو، اپنے خادم کو دعا نہیں کیا کرو مبادا اللہ جل شانہ کے کسی ایسے خاص وقت میں واقعہ ہو جائے جو قبولیت کا ہو۔ بالخصوص رمضان مبارک تمام مہینہ تو بہت ہی خاص وقت ہے، اس میں اہتمام سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے کہ رمضان مبارک میں اللہ جل شانہ کو یاد کرنے والا شخص بخشایا ہے اور اللہ سے مانگنے والا نامراد نہیں رہتا۔ اس لیے ہم رمضان مبارک میں کثرت سے دعا مانگیں، کثرت سے دعا مانگیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ رمضان مبارک کے ہر رات میں ایک منادی پکارتا ہے کہ اے خیر کے تلاش کرنے والے متوجہ ہو اور آگے بڑھے، اے برائی کے طلبدار بس کر آنکھیں کھول دے۔ اور اس کے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے کوئی معافرت کا چاہنے والا ہو کہ اس کے معافرت کی جائے، کوئی توبہ کرنے والا ہو کہ اس کو توبہ قبول کی جائے، کوئی دعا کرنے والا ہو کہ اس کا دعا قبول کی جائے، کوئی مانگنے والا ہو کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ رمضان مبارک میں ہم دعا مانگے، اس کو خود بھی اہتمام کرے، دوسرے کو بھی اس پہ لگائے۔ والسلام۔